اور ایمان سے نزدیک آئے. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوں, سوچیں گزرے دنوں کے لیے, گزرے ہفتے کے لیے خدا نے کتنی برکتیں دی آپ کو. صحت و تندرستی دی, وسائل دی, صحت دی, وعدہ خدا کی کر دی. ہم جہاں نہیں گئے خدا نے آپ سب کو سنبھالا, ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا. اس لیے خدا کی شکر گزاری کریں اور اپنی طرف پہ گناہوں کا اقرار کریں. کہیں اے آسمانی باپ, ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پرست کے خلاف گناہ کیا ہے. دور کی بجائے ہم تعلیم کی بجائے ہم نے اسی کا نام دیا ہے, لیکن راستے سے باز نہیں رہے. ہم تیری مدد کرتے ہیں, ہم پر ہم کرتے ہیں. یسوع مسیح کا ہے ہمارے سب گناہ معاف کر, اپنے لوگوں کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر, ہماری ضمیروں کو بیدار کر, ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر کریں. ہمارے ملک کی خدا کی سچی کی دعوت کو سنو. اے میرے اٹھانے والوں بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا خود کا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی عزت کی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس رسول فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے باپ کے پاس ہمارے مددگار موجود ہے, یعنی سلسلہ سوال ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. قادر خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت کی سبب سب سے اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے. وہ ہم سب پر رحم کرے, ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے, اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقیم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آئے ہم خدا کی حمد و تعریف کریں. سیالکوٹ نظم کی کتاب گیت نمبر 313. پیچھے مسیح چلتے رہیں, آگے ہی آگے بڑھتے رہیں. یسوع کے ہوتے ڈرتے رہے, بڑھتے چلیں یہ گاتے رہیں. اس صبح کے لیے, اس مبارک دن کے لیے خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں, تجھے سجدہ کریں, تیری عبادت کریں, تیرا کلام سنیں. اور خدا تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں تمام نیک و برکتوں کے لیے, زندگی کے لیے, تندرستی کے لیے, اس ساری جماعت کے لیے, تیرے خادم کے لیے, اس کے گھرانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے خدا جتنی درخواستیں مناجاتیں تیرے آگے رکھی گئی ہیں, جو ملکی حالات تیرے آگے رکھے گئے ہیں, جو الیکشن ہو رہے ہیں, اے خدا امن کا بادشاہ ہے, وہاں پر امن و سلام کی رہے. اے خدا بیماروں کے لیے, مصیبت زدوں کے لیے, بے روزگاروں کے لیے, پریشان جو لوگ ہیں ان سب کے لیے خدا تیرے آگے ہم نام بنامن کو رکھتے ہیں. اے خدا ان کو بڑی برکت دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا دے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے, جو پریشانی مشکل میں ہیں ان کو اے خدا تسلی کے شفیع اطمینان دے. جتنے لوگ یہاں پر اے خدا موجود ہیں جو تیرے گھر میں تیرا کلام سننے, تیری عبادت کرنے آئے ہیں, ان کو بڑی برکت دے. اے خدا جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے ان کے ساتھ کو ان کو عقل دانائی دے, تاکہ اے خدا جس طرح وہ باقی کام اپنی ڈیوٹی یا اسکول کالجز ٹائم پر جاتے ہیں, اسی طرح خدا تیرے گھر میں مقررہ وقت پر آئیں, تاکہ خدا طرح عبادت کا ٹائم پورے وقت پر شروع ہو اور اچھے طریقے سے عبادت میں شامل ہو سکیں. جو آ چکے ہیں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں, اور جو نہیں آنا چاہتے ہیں خدا ان کو خدا عقل دے, دانائی دے, برکت دے, تاکہ خدا ان کے دل نرم ہوں اور وہ تیرے گھر میں آئیں اور وہ اپنے پیار کی ڈاڈی سے ان کو گھیر کر اپنے گھر میں لے کر آئیں. خدا آج کے جو کلام کے لیے جو تیرا بندہ پیش کرنے کو اس کا منہ بننا آپ کی شعلوں کی طرح استعمال کرنا ہے. خدا اپنے خادم کو بڑی برکت دینا, تاکہ آپ خدا جو کلام آج سنا جائے, جو سنایا جائے, تو خدا 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھیلانے والا.
اور اے خدا وہ بنجر زمین پر نہیں بلکہ زرخیز زمین پر بویا جائے، تاکہ وہ پھل جب تو ڈھونڈنے آئے تو وہ پھل ہمیں نظر آئے خدا، کہ جو ہم شدت رکھتے ہیں اس کلام کی، جو ہم محبت رکھتے ہیں، تو اے خدا اسی شدت کو ہے خدا ہم میں قائم رکھ، تاکہ ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور تیری بندہ داؤد کی طرح کہہ سکیں کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کیا خدا ساری عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک تیرا خدا تیری حفاظت نگہبانی چاہتے ہیں، جہاں کہیں عبادات ہو رہی ہیں وہاں پر تیرے فرشتوں کا پہرا ہو اور امن و سلامتی ہو، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ یہ میرے بھی صحیفہ 31واں باب 27ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ خواتین میں سے اگر کوئی خاتون اس بات کو پڑھے میں خوش ہوں گا، کوئی بھی لڑکی اپنا ہاتھ کر سکتی ہے، کوئی خاتون جو پڑھنا چاہے۔ یہ بھی نبی کا صحیفہ 31واں باب، شاباش ٹھیک ہے پڑھیں۔ یہ بھی 31واں باب 27ویں آیت سے 34ویں آیت، صفحہ نمبر 746 746۔ آج کا دوسرا بات تیموتھیوس کے نام قدس پولس رسول کا دوسرا کا، اور ان آپ کی حوالہ میں ڈالے ہیں، آپ نے یہ پڑھنا دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 12ویں آیت سے 17 آیت، صفحہ نمبر 207 207۔ تیموتھیوس کے نام قدس پولس رسول کا دوسرا خط تیسرا باب 12ویں آیت سے 17 آیت تک۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، گیت نمبر 338 338۔ روح پاک خدا کا تو آ، جان جسم اور روح میں تو بس جا، گیت نمبر 338۔ پھر ہم مقدس لوکا خرچی کے بیان سنیں گے، 4واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ پہلی نیلسن یہ حوالہ ہم نہیں پڑھیں گے، صفحہ نمبر 72 72۔ مقدس لوکا خرچی کے بیان 4واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ یہ آج کے تینوں حوالے ہیں، غور سے سننے، بائبل میں نشانی لگا لیں، آپ پڑھا کریں، دیکھا کریں، مجھے بھی مشورہ دیا کریں کہ ہم فلاں جگہ سے کلام سننا چاہتے ہیں، فلاں ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، موجودہ حالات کے بارے میں کلام سننا چاہتے ہیں، مجھے ضرور مشورہ دیں، میرے پاس آئیں، مجھے خوشی ہوگی مجھے مشورہ دیں، میرے پاس بیٹھ چاہے بھی ہمارے ساتھ درمیان مشورہ دیں، آپ پر رسول کے کہا ٹھیک ہے یہ نہ کرے یہ کرے، مجھے اچھا لگے گا۔ اس لیے تینوں حوالے ہماری نصیحت کے لیے ہیں۔ میرے ہاتھ میں شادی کی پکارے جی بیٹا بھائی کھلا چکا ہے، اس میں یوں مرحوم ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا۔ ان ایام میں بھی یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دام کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بدکاری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دام کھٹے ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔
और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावन को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावन फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन खास हो सकते हैं। आमीन आमीन। पढ़ना शुरू कर दो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते हैं और फरेब खाते हुए बिगड़ते चलते जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिनाई बख्श सकता है। हर एक ज़हीफ़ा, हर एक ज़हीफ़ जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदा के पाक कलाम का बड़ा सुना जनाब सबके लिए आमीन।
हमारे लिए आज की तीसरी तलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत से की इंजील उसका 18वां बाब पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचाओ। उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आकर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्न आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? खुदा के पास लाख में पड़े और खुदा जाने पर मस्ती बढ़ते हैं। जो आसमान ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा उस पेश करते हैं अपने बाप से खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूल नहीं बल्कि मौजूद उसका बाप का एक ही जो है, उसके वसीला से मुझे करनी आसमान का जिक्र है और उसकी जिक्र से हमारी उसने उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन आप के बावजूद जीता और आसमान पर चढ़ गया और बाप की रही पर बैठे हैं। जलाल के स्वाद जिंदों और मौजूद की लागत के लिए फिर आने वाला है, उसकी सर होगी जो आप बदलने वाला है वो बाप और बेटे के साथ है, उसकी बाप और बेटे के साथ होगी है। वो नबी की जुबान बोला, मैं एक बार आप जिंदगी से अपना ईमान करता हूँ, मैं एक बपतिस्मा जो गुनाहों की माफी के लिए इरादा करता हूँ और बुजुर्गिया बनाए का जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप, अब इस वक्त बड़ी आजिज़ी के साथ सब मिलकर एक जान एक रूह करते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम तेरा कलाम सुन सकें। तेरे पाप की रहनुमाई चाहते हैं और अपनी सारी कमजोरियां तेरे हाथ में देते हैं। हम कमजोर हैं, लेकिन जब तेरी ताकत मिलती है, तेरी कुव्वत मिलती है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आज जुमात के लिए तेरा शुक्र अदा अपने खादिम की रूह में अपना कलाम दे। आज प्रोग्राम हम सबके लिए बात से खुदा बाप भेजे और उसके नाम से जमात का खुदा का खादिम बोलते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को देखकर खुश हूँ कि आप लोग खुदा के घर में अपने आप को तैयार करके लाए, ताकि इसकी हुजूरी में हम जब जाते हैं तो फिर खुदा से बरकत हासिल करें। अगर कभी आपको मैसेज के जरिए से हमदो सना के वसीले से बरकत ना मिले, आपने मुझे जरूर कहना, ताकि हम अपनी स्टाइल को बदलें, अपने अंदाज को बदलें। जब आप वक्त निकाल के आते हैं तो फिर आप इस डे के साथ जाएं। अगर खाली हाथ जाएंगे फिर हमारा फायदा नहीं होगा। आपसे फिर मैं कहता हूँ, बड़ी आज़ादी के साथ बताया करें कि इन दिनों में इस तालीम की ज़रूरत है। विद्युती तालीम पर मैसेज दे दे पाकिस्तान, मौजूदा हालात पे दे दे,
اور ان دنوں میں جو حالات جا رہے ہیں، نئے نئے قانون دنیا میں بن رہے ہیں، ان کے بارے میں کہیں مجھے آپ بات کریں، میں اس کی تیاری کروں. میں سیکھتا ہوں جب آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں 15 منٹ میسج ہوگا، آپ نے دھیان پورا میری طرف دیں. جب 15 منٹ ہو جائیں گے میں خود آپ کو بتا دوں گا کہ میرا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، توجہ کریں گے، آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے. آخری حوالہ جو قاضی صاحب نے پڑھا ہے اس پہ ذرا غور کریں کہ ایسا شخص جو تھا قاضی، انصاف کرتا تھا، اتنا بڑا ہوتا خدا نے اس کو دیا تھا قاضی ہونا، جس نے انصاف کرنا ہے. وہ کہتا ہے نہ میں خدا سے ڈرتا اور نہ بولا کرے. وہ قاضی نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ، اور عہدہ اس کو کس نے دیا تھا؟ تو وہ خدا سے نہیں ڈرتا. میں اور آپ بھی ایسے نہیں، ہم خدا سے نہیں ڈرتے، ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوکی کی کیا ہے نا، لوکی کی کیا. میں اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے جو مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو مجھے اور آپ کو مسائل دیتا ہے، جو مجھے اور آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے. تو وہ قاضی کہتا ہے کہ نہ تو میں خدا سے ڈرتا ہوں، نہ انسانوں سے، بندوں سے جن کا انصاف کرتا ان سے بھی نہیں ڈرتا. مجھ سے بھی کوئی بھی نہیں ڈرتا. میں آپ کو اس لیے کہ جو زیادہ پیار ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک حد ہوتی ہے. میں خدا کا خادم خدا سے ڈرتے ہوئے یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قاضی کی بات غور سے سنیں، نہ خدا سے ڈرتا نہ انسان سے. اور وہ کہتا ہے یہ عورت، یہ خاتون بار بار آتی ہے، اس نے میرے ناک پہ دم کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اب اس کی بات سنوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا، انصاف بھی کروں گا. ایسا شخص جو نہ انسان سے ڈرے نہ خدا سے ڈرے، وہ انصاف کے لیے تیار ہو گیا. میرا اور آپ کا خدا عادل، منصف، جسٹس، صحیح، جو نہ بکتا ہے نہ طرفداری کرتا ہے، وہ آپ کی اور میری دعا کا جواب کے لیے دے گا. وہ میرا اور آپ کا انصاف کیوں نہیں کرے گا؟ آپ اس پہ ایمان تو دیکھیے ملا کے. کیا جب شیعہ کا اس دنیا میں ایمان دیکھے گا؟ میں اور آپ ایمان میں بڑے کمزور ہیں. میں خود بھی ایسے ہوں، دعا کر کے بھی شک کرتا تھا تو پتہ نہیں کم ہوئے گا کہ کرے گا. آپ بھی ایسے ہیں. جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں پھر یقین جانیں، دل سے دعا کریں، پھر دیکھیں خدا سنتا ہے. آخرکار اس قاضی نے کہا کہ اب میں اس خاتون کی بات کو سنوں گا، میں اس کا انصاف کروں گا. چونکہ یہ ویڈیو ہے، یہ بیوہ ہے اور انصاف کے لیے میرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اب میں اس کی بات کو سنوں گا اور اس کا جواب. اور اگلے حصے میں بڑی چھوٹی سی بات، فریسیوں کی بات، کڑک مذہبی سب کچھ جاننے والے چرچ پہ آگے دعا کرنے کے لیے. سمجھے ذرا اس کی بات، بڑی سادہ بات ہے. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے، اپنے اوپر پر، خدا پر بھروسہ نہیں، اپنے آپ پر، کہ ہم راست باز ہیں. تمثیل کہی کہ دو شخص سائیکل میں دعا کرنے کے لیے آئے، ایک فریسی اور دوسرا میں سن لیتا ہوں. فریسی اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے کیونکہ اونچی اونچی دعا کرتا ہے. لوگوں پہ بڑا اس کا اثر تھا، بڑا خدا چاہیے، بڑا خدا چاہیے. وہ راست باز کیا رہا ہے؟ اپنے آپ کو کہتا میں راست باز، اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، خدا پہ نہیں. دعا کرنے کے لیے جاتا ہے اور خدا کے آگے ساری چیزیں رکھتا ہے. میں اتنا وقت دیتا ہوں، میں دائیں کی دیتا ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں. اے خدا تو مجھے جانتا ہی ہے. ساتھ کھڑا میں سور لینے والا وہ بیچارہ اپنا سر بھی پر اٹھاتا ہوتا ہے، کہتا ہے خدا میں ہوں گنہگار. اور خدا کی قرآن نے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کھولے اپنا خدا. دعا کر رہے تھے، فریسی کھڑا ہو کر اپنی چینی دعا کرنے لگا، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں، زناکار نہیں ہوں، مسئول نہیں دیتا. ساتھ والے کو سناتا ہے کہ مسئول نہیں دیتا. میں آ کے کبھی کبھی لامی گل کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا، لگا کے بات کرتے ہیں دوسرے.
کہتا میں مسلم بھی نہیں لیتا, میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھ لیتا ہوں, اپنی ساری اپنی برداشت بھی دیتا ہوں. خدا نے احسان چڑھا ہے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں خدا, لیکن جو محسوس لینے والا ہے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہ کہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کرتا ہے, اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں خدا مجھ پر رحم کر, وہ راست باز چاہ گیا خدا کی نظر میں, کیونکہ جو وہ اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا چھوٹا بنائے گا. میرے گھر میں بڑی چیز ہوں, میرا کچھ نہیں ہے, نتھنگ, سائے کی مانگ پیار کی طرف ہو جاتے ہیں. یہی بات اگر میں آپ یرمیہ نبی کی کتاب میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا خدا نے کو سزا دی. 31واں باب نکالے, بڑی سادہ باتیں ہیں, شارٹ بات کروں گا اس لیے کہ اس حوالے میں خوشحالی کی بات ہے, مستقبل کی بات ہے. میں اور آپ بھی اپنا مستقبل بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, اپنے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں, بچے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں, ان کا فیوچر بنے, ان کا مستقبل بنے, ان کے لیے بہت توجہ کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے مستقبل کے لیے خدا نے ان پر بڑے احسانات کیے, ان کو سنبھالا, ان کی مشکلات کو آسان کر دیا, لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی طرف کا کرنا ہوا. پھر کہتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں, خدا فرماتا ہے میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا. پھر بھی اسے ترس آتا ہے کیونکہ وہ رحیم و کریم خدا ہے. اور خدا فرماتا ہے جس طرح میں نے ان کی گھاٹ میں بیٹھ کر ان کو کھڑا, میں آپ کبھی کبھی گھر میں, خاندان میں, رشتہ داروں میں, اداروں میں اکھڑ جاتے ہیں. پھر دوسرا بندہ کہتا ہے کیا ہے بڑا اکھڑے عام بات ہے نا, اکھڑے رہتے ہیں. وہ اکھاڑا جاتا ہے سا بندہ اپنی حرکتوں سے, اپنے کاموں سے, اپنی اداؤں سے, اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے, اپنے چال چلن سے اور اپنی میں کی وجہ سے اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا. آج کے دور میں ساری چیزیں ہیں. ہمارے تو ملک کا حال ایسا ہے وہ کھلے گیا ہے. خبریں سنتے ہیں, اکھاڑا بھی اور ڈھایا بھی. آپ کو پتا کتنے لوگ مر گئے سیلاب میں, ہزاروں, کتنے گھر برباد ہو گئے, لاکھوں, کتنی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, بے بہت. اکھاڑا اور پھر بولے کیا ایسا لفظہ تو نہ ڈالو, کیونکہ میرے اور آپ کی زندگی کے الفاظ ہیں. میں اور آپ جب اس طرح کے کردار کے ساتھ اس دنیا میں چلتا ہے تو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اکھاڑا, ڈھایا, گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا. اس وقت کسی کے پاس بیٹھ کے دیکھیں, آپ میں سے سب لوگ یہاں بیٹھے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے, ہر بندہ دکھی نہیں. دکھ میں آپ سارے بولے ہمارا ملک دکھ میں سے گزر رہا ہے, ہمارے حکمران دکھ میں سے گزر رہے ہیں, ہمارے مذہبی لیڈر دکھ میں سے گزر رہے ہیں, ہمارے سیاسی لیڈر دکھ میں سے گزر رہے ہیں. ہم سب, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. فرق طرح کے دکھ ہے. کچھ وہ دکھ ہے جو ہم نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر رہی ہیں. خود میں نے اور آپ نے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے لیے دکھ پیدا کیے, پھر انہیں ڈھایا گیا, گرایا گیا, اکھاڑا گیا, برباد کیا گیا. اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا بھی. خدا کہتا ہے میں ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا. اور نیام میں پھر یوں کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت. اس کا مطلب آتا ہے کسی کہ گناہ میں نے کیا, سزا میری اولاد کو. تو ہم نے کہا نہیں اب نہیں, ایسا نہیں کرنا. نیا احسان دوں گا, نئی کمیٹمنٹ ہوگی, نیا ہوگا, جو گناہ کرے گا سزا اسی کو.
اب میں گناہ کروں اور خدا میری اولاد کو ملے؟ خدا نے کہا سنیں غور سے، انہیں یاد میں پھر یوں کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور رات کے رات کھٹے ہوئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے۔ ایک مثال آتی ہے آپ کو، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، انگور کھانے کا دل کر رہا تھا، ہے نا؟ تو پھر کیا بات ہے؟ انگور، حالانکہ اس کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا ہم کامیاب ہوئے تو کہتے ہیں چھوڑے میرا دل نہیں کرتا، نہیں میں تو خود نہیں جانتا، وہ میرا ویزا لگ جانا نہیں، میں خود ہی نہیں جانتا، لگتے ہی نہیں جا کسی، اور میں نے تو میرا تو وہاں کام ہو گیا تھا اور میں خود ہی نہیں کیا۔ انگور یہاں پہ ایسے بات ہوا، میں اور آپ ہم سب اس دور میں آج بھی جو گل کھٹے کھائے گا دعوت اسی کے کھٹے، جو گناہ کرے گا سزا اس کو ملے گی۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، رب فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اور اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ان کے مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا تو بھی خدا فرماتا ہے میں مالک تھا لیکن پھر بھی مجھے ترس آیا، میں نے ان کی دستگیری کی۔ کہا میرے ساتھ ایک آیت، خدایا دستگیری، واہ، خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میں میری بھی، خدایا تو کرے گا دستگیری۔ خدا جب میری رات کی دستگیری کرتا ہے نا، میرا آپ کا خدا جب میرا ہاتھ تھامتا ہے، جب میری مدد کرتا ہے، جب میری حمایت کرتا ہے، تو پھر میں اور آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں خدایا تیری تو میں بھلا نس کے کدھر جاؤں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی کر دوں۔ ہم کہہ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ لیتا، وہ دیکھتا ہے۔ خدایا تو کرے گا دستگیری آپ کو دے گا۔ کاش خدا میری آپ کی اس ملک کے حقوں کی، مذہبی لیڈروں کی، سیاسی لیڈروں کی دستگیری کرے، ان کا ہاتھ تھامے اور اس ساری دلدل سے نکالے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے ہوں گے۔ یہ وعدہ خدا اچھے مستقبل کے لیے، شاندار مستقبل کے لیے۔ کاش میرا رب کا مستقبل شاندار ہو، میرے رب کی اولاد کا مستقبل شاندار ہو۔ کب ہوگا؟ جب میرا رب کا ایمان بھروسہ ہو کر اس پر ہوگا۔ اور یہ آخری باتیں جو اس حوالے کی ہیں، اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ وہ پہچان چکے ہیں۔ جو اس کو پہچانتا ہے، جس کی قدوسیت کو پہچانتا ہے، خدا اسے سنبھالتا، عزت دیتا، دولت دیتا، شہرت دیتا اور درازی کر دیتا ہے، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانتے ہیں، خدا فرماتا ہے۔ اس لیے میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد، خدا وہ بخشش کرتا ہے۔ میرے رب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، میرے رب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب میں آپ اس پر ایمان، بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ جلدی سے 2 منٹ میرے پاس ہیں، نکال لیتے ہیں۔ وہ تیسرا خط، خوبصورت باتیں ہیں وہاں پہ جو آج کے دن کے لیے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں غور سے ان کو پڑھیں، اگر میں زیادہ نہ بولوں ان پہ تو گھر جا کے پڑھیں۔ تیسرا باب 12، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ میرا جو مسیح میں دینداری کے ساتھ اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، مشکلات ہمارے لیے ہیں۔ کبھی کبھار ہماری اپنی پیدا کی ہوتی ہے، کبھی کبھی جو بڑے قریبی ساتھی دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، وہ شکایت کر دیتے ہیں اس بندے نے یہ کیا۔ اس لیے خدا کی کلام میں لکھا جو دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے گھبرائے نہ، مت ڈرے،
اور برے لوگ اور دھوکہ باز آدمی، فریب کرنے والے لوگ وہ بگڑتے جائیں اور انہیں رسی خدا کے نچھاڑ دے گا۔ کون کون سے لوگ؟ غور کریں، لسٹ دیکھیں۔ برے لوگ جو برائی کرتے ہیں، دھوکہ باز جو دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جو فریب دیتے ہیں، جو دغا کرتے ہیں، وہ بگڑتے جائیں گے۔ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کئی لوگوں سے سکھانے والا کام تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سنڈے اسکول ٹیچر ٹریننگ بھی کرنی ہے نا، ٹریننگ کریں، تربیت حاصل کریں۔ ابھی سیکورٹی یونین میں وہاں ٹریننگ کھلی ہوئی ہے، جو بچے جانا چاہتے ہیں بتائیں۔ ٹرینڈ ہوں گے تو آپ خدمت کریں گے، ان ٹرینڈ ہوں گے تو آپ خدمت نہیں کریں گے، آپ کام خراب کریں گے۔ ٹریننگ لازمی ہے، تربیت لازمی ہے۔ جتنے یہاں پہ نرسز بیٹھی ہوئی ہیں ٹریننگ کی ہے 3-4 سال، جتنے ڈاکٹر ہیں انہوں نے ٹریننگ کی ہے، کسی بھی شعبے میں جائیں آپ نے ٹریننگ کی ہے تو پھر اس عہدے پہ آئے۔ باجا بھی جانے والا تھا، کتنی دیر سے سیکھا، تبلا سلیمان، ہمیں ان کی شکر گزار، انہوں نے سیکھا ہے، وقت دیا، کہتا ہے تو نے جن باتوں سے اور جو باتیں سیکھی ہیں غور کر کن سے سیکھا ہے، اور تو بچپن سے سنڈے اسکول سے ان نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے اسی یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے۔ کاش کہ آج کے دور میں لوگ دنا ہو، آج کے دور میں دنائی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتا پہلا، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ دنائی عمر سے نہیں آتی، دنائی خدا کی طرف سے سیکھنے سے ملتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں تاکہ وہ دنائی کے ساتھ اس دنیا میں چلیں، کیونکہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے نام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح، درستگی اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ ہے۔ یہ سارا کلام میرے لیے آپ کے لیے تب فائدہ مند ہے جب میری آپ کی اصلاح ہو، جب میرا آپ تعلیم حاصل کریں، جب میری آپ کی صحیح تربیت ہو، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل نیک کام کے لیے۔ کاش میں اور ہم سب اس دنیا میں، اس جہان میں، اس ادارے میں، اس چرچ میں، اس کلیسیا میں، اس محلے میں، اس سماج میں، اس ملک میں دنائی کے ساتھ چلیں اور نیک کام کریں اور لوگ جانیں کہ میں آپ مسیحی ہوں۔ خدا کو مجھے آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں شکر گزاری کریں۔ 2-3 پر ہو گئے، اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بات نظر سے آپ کو جہان کی گناہوں کے لیے پوری کام اور کافی کروا لی، نظر اور موت کر دیا۔ ہم اس کی تو موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، غمزدہ لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، ہم سب پر، اس ملک پر، سیلاب زدگان پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تو ہم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی سب پہ ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا، کہا کہ تم سب اس میں سے پیو کیونکہ نیا عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بطیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسے ہی کیا کرو۔ اس طرح ہمارے منجی خداوند کی سنسی نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت جلال۔ آئے ہم سب مل کر قرآن کے میز کے پاس آنے کی دعا کہیں،
ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं तुझे, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहमत पर माना है। इसलिए आए तेरी खुदावंद कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को बरकत की दुआ दें और एक दूसरे के लिए खुदा का इत्मीनान मांगे। आए हम सब एक दूसरे की तरफ हाथ उठाएं और एक दूसरे को बरकत की दुआ दें और एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, क्योंकि जब तक मैं और आप इस दुनिया में हैं इत्मीनान और तसल्ली सिर्फ खुदा की तरफ से हमें मिलती है। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं, क्या बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हैं। जबकि हम ईमान से उसी के बदन और खून में पाकसाक्रमण में शरीक हुए हैं, तो हम शुक्रगुजारी करें। आए काज़िम खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिससे हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपना फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमसे गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल अमानत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूं तेरी नेक और कामल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमान बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदाओं यीशु मसीह के वसीला से और तेरी और रुतबत के साथ बहुत खुदा अब्दुल जिसका और सल्तनत करता है। आमीन। हम हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिल और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादर मुतरद खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़-ओ-कर रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, सलाम गुज़रान के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।